آج کل ایک سوال کریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خدا ہے یا نہیں. تو آئیے لاجیکل ارگیومنٹس اور قرآن مجید کی بحاف سے اس کویشچن کو دیکھتے ہیں اور اس کا آنسر نکال دیتے ہیں. تو the first argument is contingency argument. contingency argument یہ کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز پیدائش کے لیے دوسری چیز پر منحصر ہے. فار ایگزامپل میری پیدائش کی وجہ میرے والد ہے، اس کی پیدائش کی وجہ اس کے والد ہے. تو فائنلی کچھ ایسا حقیقت ہونا چاہیے جو پیدائش کے لیے کسی پر ڈپینڈ نہ کرتا ہو، اور اس ذات کو یا اس حقیقت کو فلسفی میں نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے. اینڈ انڈاؤٹیڈلی وہ جو ذات ہے وہ الماٹی اللہ ہے، کیونکہ وہ پیدائش کے لیے کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا بلکہ نیسیسری بینگ ہے. سیکنڈ آرگومنٹ اس کاسمولوجیکل آرگومنٹ. یہ آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا تو اس کا وجہ کیا تھی، کیونکہ سائنس کا ایک پروون لا ہے، لا آف کاز اینڈ افیکٹ. وہ یہ کہتی ہے کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا کوئی خاص وجہ یعنی کریٹر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک روم میں آپ نے میز پر ایک بک دیکھ لیا، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ یہ بک یہاں پر کس نے لایا ہے. تو اسی طرح اگر ہم ملٹی ورسز پر غور کر لیں تو انڈاؤٹیڈلی ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا، ان ملٹی ورسز کا ایک ہی کریٹر ہے، دیٹ از الماٹی اللہ. The third one argument is fine tuning argument. یہ argument یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کائنات کو دیکھ لیں تو ہمیں بہت سے قوانین نظر آئیں گے، جن قوانین کی وجہ سے کائنات سسٹین ہے اور زندگی کے لیے بہت مناسب ہے. اگر ان قوانین میں تھوڑی سی بھی چینجز آ گئی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. فار ایگزامپل گریویٹیشنل فورسز کو دیکھ لیجئے، فریکشنل فورسز کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کو دیکھ لیجئے. ان کی وجہ سے کائنات سسٹین ہے اور زندگی کے لیے بہت مناسب ہے، اور اس فلسفے کو فلسفے میں فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کائنات سسٹین ہے، زندگی کے لیے مناسب ہے. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ انڈاؤٹیڈلی اٹ از الماٹی اللہ. مثال کے طور پر اگر ہم ایک کمرے کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر ہم بجلی کے 100 ڈفرینٹ سوئچز دیکھ لیں کہ بجلی کے 100 مختلف سوئچز وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک سوئچ بہترین کام کر رہا ہے، اپنا ہی کام کر رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہاں پر ایک سوال کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس فٹنگ کے پیچھے ایک بہترین ڈیزائنر ہے. تو اگر ہم اتنے بڑے بڑے ملٹی ورسز پہ غور کر لیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا؟ فورتھ آرگومنٹ از مورلٹی آرگومنٹ. کہ کائنات میں اچھائی اور برائی کہاں سے آ گئی. فار ایگزامپل اگر بچے کو ناحق قتل کر لیا جائے تو سارے انسان یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا غلط کام ہوا اور یہ غلطی ہے کہ ناحق بچے کو قتل کر لیا گیا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اصول اچھائی اور برائی انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، تو کل اگر سارے انسان اس چیز پہ متفق ہو جائے کہ بچے کو ناحق قتل کرنا صحیح ہے، پھر بھی کیا یہ صحیح رہے گا؟ بالکل نہیں. تو اٹس مین کہ یہ اچھائی اور برائی کی جو مورلٹی ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی ذات نے انسان کو دیا ہے. The another argument is consciousness. Consciousness کا مطلب ہے شعور. ہم کہتے ہیں کہ انسان مادے اور شعور سے ہوتا ہے. انسان کے اندر نیورونز اور فزیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ بہت سے فزیکل پروسیس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں درد ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، غم ہوتی ہے، خوشی ہے. بٹ جسم کے اندر ان چیزوں کو فیل کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے ایک خاص چیز ہے اور وہ ہے شعور یعنی کانشیسنس. بٹ وہ کانشیسنس سائنس نے ابھی تک پروف نہیں کیا ہے کہ کیا چیز ہے. تو وہ چیز انسان میں کہاں سے آئی، یعنی یہ شعور انسان میں کہاں سے آئی؟ تو انڈاؤٹیڈلی دس از گاڈ گفٹڈ. الماٹی اللہ نے انسانوں کو دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم درد کو محسوس کرتے ہیں، محبت کو محسوس کرتے ہیں، غم کو محسوس کرتے ہیں، خوشی کو محسوس کرتے ہیں. تو the last one is order and design of universe. اگر ہم کائنات کو دیکھ لیں، یونیورس کو دیکھ لیں تو یہاں ہمیں کانسٹنٹ میتھمیٹیکل آرڈر نظر آئے. اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ کو دیکھ لیں، کیمیکل ایلیمنٹس، ہائیڈروجن، ہیلیم، لیتھیم ایٹسٹرا، اس کو یونیورس کے ہر کونے میں دیکھ لیں تو ایک جیسا نظر آ جائے. تو اس میتھمیٹیکل یعنی کانسٹنٹ میتھمیٹیکل آرڈر کے پیچھے کون ہے؟ دیٹ از انڈاؤٹیڈلی الماٹی اللہ. یہ صدیوں سے ان سسٹمس کو چلا رہے ہیں اور ذرا بر غلطی بھی اس میں نہیں. اینڈ فائنلی قرآن مجید کے سورۃ میں الماٹی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ انسان خود پیدا ہوئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں. قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ you have to think about each and everything, then you have to start. اور فائنلی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ be with me, but I would like to tell you
کہ کائنات کے اس حقائق پر غور کرے، سوچ کرے، فکر کرے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو بہت سے حقائق سامنے آ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.